اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ایام ایسے ہیں کہ ان میں ہر قسم کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو اس کے کچھ ایام گزر چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع اور انابت کی سعادت سے ہمیں بہرہ بر فرمائے۔ اب جو دن باقی ہیں ان میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو یعنی منگل کے دن، آنے والے منگل کے دن، اس کو یوم عرفہ ہے ہمارے لحاظ سے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے اس کو اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت اس عرفے کے دن کے روزے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہمارے لحاظ سے بھی وہ دن ہوگا جس میں حجاج عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ ہمارے اور سعودی عرب میں عام طور سے 1 دن کا فرق رہتا ہے، یعنی سعودی عرب میں عرفے کا دن پیر کو ہوگا اور ہمارے لحاظ سے منگل کو ہوگا۔ تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے یہ اسی دن ہے جس دن کے حجاج عرفات میں وقوف کر رہے ہوں، لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے لحاظ سے بھی ہمیں پیر کے دن عرفات کے اور یوم عرفہ کے احکام اختیار کرنے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ عرفے کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس دن حجاج عرفات میں وقوف کر کے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں، لہذا چونکہ وہ پیر کے دن کر رہے ہیں لہذا ہمیں پیر کے دن کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یوم عرفہ بھی وہی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو چاند کے اختلاف سے جو دنوں میں اختلاف ہوتا ہے دنیا میں، کہ بعض اوقات 1 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر جگہ اس کے اپنے افق کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہمارے افق کے لحاظ سے جس دن 9 تاریخ ہوگی اس دن عرفہ کا دن ہوگا ہمارے لحاظ سے، اگرچہ سعودی عرب میں 1 دن پہلے ہو گیا ہو۔ شب قدر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ شب قدر میں بھی عام طور سے ہمارے اور سعودی عرب میں 1 دن کا فرق ہوتا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس دن وہاں شب قدر ہو رہی ہے اسی دن ہمارے ہاں بھی ہوگی۔ یہ بات غلط ہے۔ ہمارے ہاں کی شب قدر اسی دن ہوگی جو ہمارے لحاظ سے
मुश्ताक रात होगी आखिरी अशरे रमज़ान की। तो इसलिए हमारे लिहाज से यौम अरफा के जो अहकाम हैं वो मंगल से शुरू होंगे, न कि पीर से। एक बात तो यह है। और यौम अरफा में एक हुक्म तो यह है, हुक्म से मेरी मुराद यह कि फजीलत बयान की गई है अरफे के दिन रोज़ा रखने की, कि एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाह अल्लाह ताला इससे माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि जिन जिन अमाल के बारे में अहादीस में यह आया है कि इससे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उससे मुराद कबीरा गुनाह नहीं है और हुकूकुल इबाद नहीं है, बल्कि जो छोटे छोटे गुनाह हमसे सादिर होते रहते हैं, अल्लाह बचाए, तो वो मुराद हैं कि वो माफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक कबीरा गुनाह का ताल्लुक है वो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता, इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी पर अपने फजल करम से अपनी रहमत फरमा दे। इसी तरह हुकूकुल इबाद जो हैं, बंदों के हुकूक, वो भी महज रोज़ा रख लेने से माफ़ नहीं होंगे जब तक कि साहिब हक को उसका हक न पहुँचाया जाए या उससे माफ़ी न मांगी जाए।